السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے اس چینل ایس کے ایجوکیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور ایگزام کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ویسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ جو ماڈل پیپر جو سیریز جو آپ کی چل رہی ہے، یہ اسپیشلی جھارکھنڈ بورڈ نے جو پیپر لانچ کیے ہیں ان کے اس میں آنسرس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جھارکھنڈ بورڈ والوں بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور چونکہ ادر بورڈز NCERT RBSC اور CBSE کا سلیبس بھی سیم ہے، اس لیے یہ سوال جواب یہ پیپرز ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم لے کر آئے ہیں یہ ہے پارٹ 2۔ اس میں ماڈل پیپر کے نہ صرف کوشچنس بلکہ ساتھ میں ان کے جوابات بھی آپ کو بتائے گئے ہیں۔ چونکہ یہ پینل بہت بڑا ہے، سوال بہت بڑے بڑے اس میں سوال ہیں، آلموسٹ 47 پیجز کا یہ پینل ہے، پورا کافی ٹائم لگنے والا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کا بالکل بھی وقت ضائع نہ کروں اور ڈائریکٹلی یہاں پر ویڈیو کیا کر دیتے ہیں آپ کا اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ ماڈل کوشچن پیپر 2021-22 یہ آپ کا سیکنڈ ٹرم 2 جو آپ کا ایگزام ہونے والا ہے کلاس 12 کا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سبھی سوالات کے جواب اپنی کاپی میں دیں وغیرہ، سب یہ نردیش دیے گئے ہیں، ضروری ہدایت آپ کو دی گئی ہے۔ یہ سب آپ کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ آئیے ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں آپ کے سوالات کے اوپر۔ آپ کے پیپر کو 3 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سیکشن A، سیکشن B اور سیکشن C، ہے نا۔ سیکشن A میں اور سیکشن B میں 7 سوال پوچھے گئے ہیں، جبکہ سیکشن C میں آپ سے 5 سوال پوچھے گئے ہیں۔ سیکشن A اور سیکشن B میں آپ کو 7 میں سے 5 کے جواب دینے ہیں، اور سیکشن C میں 5 میں سے 4 کے جواب دینے ہیں۔ ٹوٹل 19 اس میں کوشچن آپ سے پوچھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکشن A میں تھوڑے چھوٹے سوال ہیں جن کے 2 نمبر ملنے والے ہیں، سیکشن B میں تھوڑے بڑے سوال ہیں، ان کے آپ کو 3 نمبر ملنے والے ہیں، اور سیکشن C میں جو سوال ہیں ان کو آپ کو 5 نمبر ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ یہ بھی بتا دیتا ہوں، میں کسی بھی سوال کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھانے والا نہیں ہوں، کیونکہ ہر سوال کے لیے جو چیپٹر دیے گئے ہیں، چیپٹرز والے ویڈیو میں ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں، اس لیے یہاں پر ہر بات کو سمجھا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ آپ چاہیں تو اس کے اسکرین شاٹ کر کے ہر چیز کو اپنے پاس سیو رکھ سکتے ہیں، اور بعد میں آرام سے ان کو پڑھنا چاہیں تو آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ اسکرین ریزولیوشن کو 720 کر دیں گے، اور آپ باری باری ویڈیو کو اسکپ کر کے اسکرین شاٹ مار کے بھی آپ سب چیزوں کو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پیپر۔ سیکشن A، درج ذیل میں سے کنہیں 5 سوالات کے جواب ایک جملے میں دیجیے۔ سوال نمبر 1، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش بستی حضرت نظام الدین دہلی میں ہوئی۔ آپ کو شارٹ میں لکھنا ہے کہاں ہوئی، دہلی میں ہوئی۔ سوال نمبر 2، مچھر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ جواب، مچھر کا تعلق انشائیہ نگاری سے ہے۔ سوال نمبر 3، نظم ارتقاء کس نے لکھی؟ جواب، نظم ارتقاء کے شاعر جمیل مظہری ہیں۔ سوال نمبر 4، قرۃ العین حیدر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب، قرۃ العین حیدر اتر پردیش کے شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 5، اردو میں سب سے پہلا ڈرامہ کس نے تحریر کیا؟ جواب، مسعود حسن رضوی ادیب نے واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار اور ان کی تصنیف رادھا کنہیا کو اردو کا پہلا ڈرامہ قرار دیا ہے۔ تو پہلا ڈرامہ پوچھے تو کیا بتائیں گے؟ رادھا کنہیا ہے، اور پہلا ڈرامہ نگار پوچھا جائے تو واجد علی شاہ کا نام آپ بتا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، پطرس بخاری نے کس صنف ادب میں قلم اٹھایا ہے؟ جواب، پطرس بخاری نے طنز و مزاحیہ مضامین یعنی انشائیہ میں کیا اٹھایا ہے؟ انشائیہ کے لیے قلم اٹھایا ہے۔ سوال نمبر 7، فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب ہے باغ و بہار، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ باغ و بہار میر امن دہلوی کی تصنیف کردہ ایک داستان ہے جو انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اب آتے ہیں سیکشن B کی جانب۔ سوال نمبر 8، خورشید الاسلام نے ناول نگاری کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے؟ جواب، خورشید الاسلام کے نزدیک ناول نگاری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناول نگار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناول میں ان تمام امکانات کو
बरुए कार लाए जो उसके मौजू को दरियाफ्त में लाते हैं। नावल को तहरीर में लाते वक्त इन तकाज़ों को पूरा करें और फितरत की उन लहरों को बहता हुआ दिखाएं जो वाक़यात और किरदारों की शिनाख्त पर दाख्त करती है। ठीक है, आपको जितना हो सके उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि आपका पेपर बेहतर नज़र आए। आपको हिंदी और दीगर दूसरी ज़बानों के अल्फाजों का इस्तेमाल कम से कम या यूँ समझ लीजिए बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। सवाल नंबर 9, मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। इस जुमले में मुसन्निफ हमें क्या बताना चाहता है? जवाब, जैसे कि मच्छर इंसान के पालतू जानवरों को भी अपना दुश्मन मानकर काटने से बाज नहीं आता, उससे मुसन्निफ ये सबक देना चाहता है कि दुश्मन के दोस्त भी आपके दोस्त नहीं हो सकते, उन्हें भी साथ में दुश्मन ही तसव्वुर किया जाना चाहिए। सवाल नंबर 10, नासिर काज़मी ने अपनी गज़ल यादों के बुझे हुए सवेरे से क्या मुराद लिया है? ठीक है, उन्होंने लफ्ज़ लिया है यादों के बुझे हुए सवेरों से, क्या मतलब है उनका कहने का? तो आपको जवाब क्या लिखना है? जवाब लिखेंगे, यादों के बुझे हुए सवेरों से मुराद वो यादें हैं जो हिजरत के तजुर्बे के तौर पर बहुत से लोग अपना घर और सब कुछ छोड़ते हुए साथ समेट कर लाए थे, मगर ये यादें इतनी अफसुर्दगी समेटे हुए हैं कि शायर ने उन्हें यादों के बुझे हुए सवेरे कहा है। सवाल नंबर 11, नज़्म इर्तिका के इस मिसरे खुद अपनी ज़िंदगी का मामार बन रहा हूँ मैं का क्या मतलब है? ठीक है, इस मिसरे से मुराद है कि इंसान को उसकी ज़िंदगी में उसकी मंजिल के तयन का हक़ सौंपा गया है। वो खुद अपनी ज़िंदगी का मामार बनकर खुद अपने लिए मंजिल और रास्ते का तयन कर रहा है कि ख्वाह से बुराई के रास्ते पर चलना है कि अच्छाई के रास्ते पर, ये उसके इख्तियार में है। ये जब नज़्म समझाई थी आपको एक एक लाइन एक एक लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था। अगर आप नज़्म वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको ये सभी बातें बहुत ही आसान लगेगी। तो बेहतर है पहले आप चैप्टर्स की वीडियो देखें ताकि आप बात को समझें। और उम्मीद करता हूँ चूँकि एग्ज़ाम अगर नज़दीक है तो सब वीडियो देखने आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो आपको लगता हो चैप्टर बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगता हो या जो चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया हो, उन वीडियोज़ को आपको जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शहजाद सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। सवाल नंबर 12, घर पहुंचकर मुसन्निफ ने किस किताब का मुताला किया और क्यों? जवाब, घर पहुंचकर मुसन्निफ ने इल्म कीमिया की उस किताब का मुताला किया जो उन्होंने FA में पढ़ी थी ताकि कोई ऐसा बम बनाया जा सके जिससे सब पर बराबर धूल पड़े। सवाल नंबर 13, ड्रामा यहूदी की लड़की के अहम किरदार मार्क्स के बारे में लिखें। किसके बारे में लिखना है? मार्क्स के बारे में लिखना है। जवाब लिखेंगे, मार्क्स कहानी के हीरो और शहजादे का किरदार है जो हन्ना से मोहब्बत करता है मगर ऑक्टेविया से उसकी शादी तय पाती है। मार्क्स के किरदार के ज़रिए हशर काश्मीरी ने ऐसे अफराद की तस्वीर कशी की है जो कानून के सामने बेबस और मोहब्बत के हाथों मजबूर है और किसी फैसला कुन नतीजे पर पहुंचने की सलाहियत नहीं रखते, मगर साथ ही उन्हें अपनी कमज़ोरियों का एहसास भी है। किसे? मार्क्स को। सवाल नंबर 14, अलीगढ़ तहरीक का उर्दू ज़बान पर क्या असर हुआ है? अलीगढ़ तहरीक यानी सर सैयद तहरीक का उर्दू ज़बान पर, उर्दू भाषा पर क्या असर हुआ है? आइए देखते हैं। जवाब, अलीगढ़ तहरीक एक बहुत बड़ी फ़िक्री और अदबी तहरीक थी। खुसूसन अदबी लिहाज से इसके असरात का दायरा बहुत वसी साबित हुआ। इस तहरीक की बदौलत ना सिर्फ उसलूब बयान और रूह मज़मून में बल्कि अदबी अनवा के मामले में भी नामवारान अलीगढ़ की तौसी की कोशिशों ने बड़ा काम किया और बाज़ ऐसी असनाफ़ अदब को रिवाज दिया जो मगरिब से हासिल करदा थी। उनमें से बाज़ रुझानात ख़ास तवज्जो के लायक हैं। मसलन नेचुरल शायरी की तहरीक जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अलावा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के भी बराबर के शरीक थे। क़दीम तर्ज शायरी से इख़राफ़ भी ऐसी तहरीक का ऐसा जुज़ू है। उर्दू तनकीद जदीद का आगाज़ भी सर सैयद अहमद ख़ान और उनके रुफ़क़ा से होता है। रुफ़क़ा कहते हैं दोस्तों को, ठीक है, रफ़ीक से बनाए रुफ़क़ा के से होता है। सवाना निगार, सीरत निगारी, नावल और उर्दू नज़्म और मज़मून निगारी सब कुछ ही सर सैयद तहरीक के ज़ेर असर परवान
चढ़ा है, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, सब प्रमोट हुआ है, उन सभी में वृद्धि हुई है। अब जितने भी सवाल हैं सभी निबंधात्मक सवाल हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी लंबे सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। ढंग से सुने और समझें सवालों का पैटर्न किस तरह से आपके आ सकता है। अल्लामा इकबाल की अल्लामा इकबाल की हयात और शायरी पर रोशनी डाली। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में बताना है और शायरी में उनका क्या रोल रहा है वो सब आपको बताना है। जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया जाता था उससे पहले शायर के बारे में हवाला दिया गया था, वही चीज़ें हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सिस्टमेटिक मैंने छांट के लिख दिया इसको, आप देखिए। जवाब, नाम शेख मोहम्मद इकबाल और तखल्लुस इनका इकबाल था। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, पैदाइश 1877 ईस्वी सियालकोट का पंजाब में, और वफ़ात का हुई इनकी 1938 ईस्वी लाहौर में इनकी वफ़ात हुई है। हालात ज़िंदगी, पहले जानेंगे हालात ज़िंदगी के बारे में। मोहम्मद इकबाल पंजाब के एक मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए। उनके आबा व अजदाद कश्मीरी पंडित थे जो तर्क वतन करके सियालकोट में आबसे थे और मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्होंने मौलवी सैयद मीर हसन से इकबाल ने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। MA करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी और फ़लसफ़े के प्रोफेसर हो गए। 1905 ईस्वी में आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए, जहाँ से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया और जर्मनी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1908 ईस्वी में वापस वतन लौटकर हाई कोर्ट में वकालत शुरू की, मगर ये पेशा उनके मिजाज और तबीयत दोनों के बरखिलाफ थे, इसलिए जल्द ही उसे छोड़ दिया। उन्हें बचपन ही से शायरी का शौक़ था। वो मिर्ज़ा दाग दहलवी से इस्लाह लेते थे। उन्होंने कौम को बेदार करने के लिए कई नज़में कहीं और फिर पूरी ज़िंदगी कौम की इस्लाह के लिए शायरी करने पर वक्फ कर दी। 1903 ईस्वी में उन्हें हुकूमत बरतानिया ने सर का खिताब दिया। 1938 ईस्वी में इस अजीम शायर की वफ़ात हुई। खुसूसियात कलाम, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नरगिस का छूट गया इसमें। शायर मुशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू शायरी की वो अजीम हस्ती हैं जिनका नाम क़यामत तक रोशन रहेगा। ख़ास तौर पर उर्दू नज़्म को उन्होंने जो रिफ़अत, वसअत और बुलंदी अता की है वो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने उर्दू नज़्म को इस अजीम मुकाम पर पहुंचा दिया जिसका तसव्वुर मुमकिन नहीं। इकबाल की शायरी को 3 अदवार में बांटा जा सकता है। अदवार कहते हैं दौर की जमा है अदवार, 3 कालों में अलग अलग। पहला दौर 1901 से 1905 ईस्वी तक। क्या होता है इस दौर में, देखिए। इस दौर की शायरी में वतन की मोहब्बत का गलबा है जो उस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। उन्होंने बिरादरान वतन के दिल में वतन की मोहब्बत और अज़मत पैदा करने के लिए सैकड़ों नज़में लिखी। उनका कौमी तराना आज भी हर ज़बान पर सुना जा सकता है। फरमाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। दूसरा दौर कौन सा है, 1905 से 1908 ईस्वी तक। इसमें क्या होता है, ये वो ज़माना है जो विलायत इंग्लैंड में गुजरा। इस दौर में फ़ारसी शायरी ज़्यादा है, उर्दू कलाम कम है, मगर ये दौर इकबाल की शायरी का अहम मोड़ है जो बाद की शायरी की बुनियाद साबित हुआ। इंग्लैंड के सफ़र ने इकबाल के दिमाग के दरीचे खोल दिए। वतन की मोहब्बत और मज़हब इस्लाम की अज़मत उनके दिल में पैवस्त हुई। अब आता है इनका तीसरा दौर 1908 से 1938 तक। बहुत लंबा दौर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए। ये दौर इकबाल की शायरी का सुनहरी दौर और निचोड़ कहलाता है। इस दौर की शायरी फ़लसफ़ियाना है और फ़लसफ़े को कुरान की तफसीर से ताबीर किया जाता है। इकबाल की शायरी के इस दौर की बुनियादी खूबियाँ दर्ज झैल हैं। पहली खूबी क्या है देखिए, खुदी का फ़लसफ़ा, आत्मविश्वास। इकबाल ने कौम की हालत में सुधार लाने के लिए खुदी का फ़लसफ़ा दिया, जिसे दूसरे अल्फाज में इरफान ज़ात भी कहा जाता है। मतलब ये कि इंसान खुद अपनी ज़ात की कदर व कीमत पहचाने। फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इकबाल के सारे कलाम बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है।
دوسرا ہے جدوجہد. کون سا ہے؟ جدوجہد. اقبال کے نزدیک خودی کو مضبوط بنانے والی چیز جدوجہد ہے. فرماتے ہیں نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. تیسری خوبی ہے جہد و عمل. کیا ہے؟ جہد و عمل. انسان کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے عمل اور قول میں یکسانیت لازمی ہے. جہد و عمل اور قول مطلب جو کہنا اسی کو کرنا. انسان کے کہنے کرنے میں کیا ہونی چاہیے؟ سمانتا ہونی چاہیے. ایسا نہیں انسان کہتا کچھ اور ہو کرتا کچھ اور ہو. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے کیا ہیں؟ دیکھیے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان کی زندگی میں کیا ہے امپورٹنٹ؟ عمل ہے. اس عمل سے ہی وہ جنت بھی پا سکتا ہے اور عمل سے ہی دوزخ کو چلا جاتا ہے. باقی انسان اپنے وجود میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک مٹی کا پتلا ہے. چوتھا ہے عشق. یہاں پر عشق سے مراد ہے عشق حقیقی، خدا سے عشق کرنا. اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ عمل میں ثابت قدم رہنے کے لیے عشق ہونا لازمی ہے. عشق یعنی دیوانہ پن، دیوانہ وار. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقلیہ ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہی گئی ہے. وہ خدا سے اتنا عشق کرتے تھے کہ نمرود نے جو آگ لگائی تھی اس میں وہ کود پڑے تھے. سوال نمبر 5 مایوسی کفر ہے. سوال نمبر 5 نہیں، ٹاپک 5 مایوسی کفر ہے. اقبال زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کو ہمیشہ پر امید رہنے کا سبق دیتے ہیں. سبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں نہیں نا امید اقبال اپنی کشت و ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اقبال نے نوجوانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے. وہ نوجوانوں کو شاہین سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اقبال کے اشعار ہماری اجتماعی فکر کا حصہ بن چکے ہیں. وہ جتنے بڑے مفکر تھے اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے. فارسی، انگریزی اور اردو میں اقبال کی نظم و نثر کا ذخیرہ بکھرا ہوا ہے. ان کی شاعری کی 4 مجموعے باغ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شائع ہو چکے ہیں. مختصر یہ کہ ایک بلند درجہ قومی اور مذہبی شاعر کی حیثیت سے شاعر مشرق علامہ اقبال کا نام ہمیشہ روشن رہے گا. سوال نمبر 16 نظم کی تعریف میں اقسام کے لکھیے. نظم کی تعریف بھی بتانی ہے اور نظم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں ان کو بھی ڈیٹیل میں کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے. نظم کے لغوی معنی موتی پرونا، آراستہ کرنا وغیرہ کے ہیں. شاعری کی دیگر تمام اصناف کے علاوہ خود نظم بھی ایک صنف شاعری ہے جو نظم کے مروجہ قسموں پر ہی لکھی جاتی ہے، مگر اس میں اشعار یا بند کی کوئی قید روا نہیں رکھی جاتی. یہ نظم کسی خاص موضوع پر ہوتی ہے، خواہ وہ موضوع کچھ بھی ہو، چاہے کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی وشے ہو. نظم کا میدان غزل سے زیادہ وسیع ہے، بڑا ہے. نظم کسی ایک عنوان یا موضوع کی تفصیل ہوتی ہے. غزل کے جذبات محدود ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہوئے بھی محدود ہوتے ہیں اور اس میں کوئی جذبہ نظر کیا جاتا ہے، مگر نظم میں کسی ایک ہی موضوع کی اتنی وضاحت ہوتی ہے کہ شاعر اور سامعی دونوں اسیر ہو جاتے ہیں اور موضوع بھی تشنا نہیں رہتا. نظم ترتیب و تنظیم اور ربط و تسلسل کے لحاظ سے مختصر ہوتی ہے. انسانی حیات میں بھی ایک تسلسل ہوتا ہے جس میں بلندیاں بھی ہوتی ہیں اور پستیاں بھی، ایک بہتا ہوا سیال اور موج دریا جس میں طغیانی بھی آتی ہے اور تلاطم بھی آتے ہیں. انسان کی ہر سانس اہم اور قیمتی ہوتی ہے، مگر یہ نفس جب مسلسل چلنے لگتا ہے تو حیات کسی حد معتبر اور اہم ہو جاتی ہے، بے یقینی میں یقین پیدا ہو جاتا ہے. نظم بھی اسی طرح کا تسلسل اور نظم و ضبط چاہتی ہے. یہی سبب ہے کہ عمدہ اور کامیاب نظمیں دل اور دماغ کو آسودگی، فرحت بخش اطمینان اور ایک انبساط انگیز کیفیت عطا کرتی ہے. نظم کے تمام اشعار موضوع سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. اس کے اندر تدریجی اور ارتقائی
تناظر پایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ شاعر کے تجربات اور تصورات کی انسانی حیات کی طرح نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ اردو شاعری کے اندر اگرچہ نذیر اکبر آبادی نے نظم نگاری کی ابتدا کی تھی، مگر صحیح معنوں میں اس کی ترقی آزاد، حالی، اسماعیل میرٹھی اور درگا سہائے سرور کے ہاتھوں ہوئی اور اسے کمال تک اقبال نے پہنچایا۔ اکبر نے طنز و ظرافت کی رنگا رنگی سے اردو نظم نگاری کو گلہائے رنگا رنگ کا ایک حسین گلدستہ بنا دیا۔ غرض 20ویں صدی کے آغاز ہی میں جدید نظم نگاری نے کافی ترقی کر لی۔ نظم طباطبائی، ظفر علی خاں، تلوک چند محروم، جوالا پرساد برق، علامہ اقبال، عظمت اللہ خاں، سیماب اکبر آبادی، جوش، حفیظ جالندھری، احسان دانش وغیرہ کامیاب نظم نگار شاعر ہیں۔ دور جدید کے مشہور نظم نگاروں میں فراق، ساغر نظامی، مجاز، علی سردار جعفری، اختر الایمان، کیفی اعظمی وغیرہ اہم ہیں۔ اس دور کے بعض شعراء نے موضوع کے علاوہ نظم کی حیت میں بھی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نظم معرہ اور آزاد نظم بھی کثرت سے لکھی گئی۔ دور حاضر میں خلیل الرحمن اعظمی، وزیر آغا، مظہر امام، بلراج کومل، شہریار، ندا فاضلی، شمس الرحمن فاروقی وغیرہ نے نظم نگاری کو ایک نئی جہت دی ہے۔ اب بات آتے ہیں نظم کے کتنی اقسام ہوتی ہیں، ان سبھی کو ہم باری باری جانیں گے، وہ بھی شارٹ میں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں۔ پابند نظم، پہلا جز کون سا ہے؟ پابند نظم، پہلا طریقہ، پہلا اس کا فارمیٹ سمجھ لیجئے۔ پابند نظم کسے کہتے ہیں؟ پابند نظم غزل کی طرح بحر اور قافیہ کی پابند ہوتی ہے۔ ابتدائی دور میں زیادہ تر پابند نظمیں ہی لکھی جاتی تھی۔ چکبست، اقبال، نذیر اور جوش نے پابند نظمیں کہی ہیں۔ اب ہے معرہ نظم۔ کون سی ہے؟ معرہ نظم۔ معرہ نظم کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے، مگر اس میں قافیہ نہیں ہوتا۔ اس کو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ اس نظم کا ایک عنوان بھی ہوتا ہے۔ اردو میں نظم معرہ کی روایت انگریزی شاعری سے منتقل ہوئی ہے۔ شروع میں اسے غیر مخفی نظم کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں عبدالحلیم شرر نے مولوی عبدالحق کے مشورے سے نظم معرہ کی اصطلاح استعمال کی، جو اب مقبول ہے۔ معرہ نظم کے اہم شعراء میں تصدق حسین، میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض ہے نا، جیز نہیں ہے، فیض احمد فیض، اختر الایمان، یوسف ظفر، مجید امجد، ضیاء جالندھری قابل ذکر ہیں۔ آزاد نظم کو انگریزی میں فری ورس کہتے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ فرانس غیر مساوی مصروں پر لکھی گئی ایک نظم تھی۔ حالانکہ اردو میں آزاد نظم میں بھی عروض کی نفی کی جاتی ہے، مگر اس کو قافیہ اور ردیف سے آزاد رکھا جاتا ہے۔ میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، سردار جعفری اور اختر الایمان آزاد نظم کے قابل ذکر شاعر ہیں۔ اور آخری ہے نثری نظم۔ یہ صنف مکمل آزاد نظم صنف ہے، اور اس میں وزن، ردیف اور قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی، لیکن شاعریت کا عنصر ضرور موجود ہوتا ہے، اس لیے اسے نظم کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ ہر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، جسے چھوٹی بڑی لائنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نظم آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے۔ سجاد ظہیر، زبیر رضوی، کمال پاشی، عتیق اللہ صادق اس صنف کے چند اہم شاعر ہیں۔ یہ تھا نظم کا پورا سوال کا جواب۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 17 پر۔ ترقی پسند تحریک پر اظہار خیال کیجیے۔ ویسے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بھی میں یہ سوال آ چکا ہے، دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں آپ کو جواب۔ علی گڑھ تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک دوسری شعوری تحریک تھی، جس کے زیر اثر ہمارے ادب کو اس اہم تبدیلیوں سے دوچار ہونا پڑا۔ جن لوگوں نے اردو ادب کے مختلف شعبوں کا توجہ سے مطالعہ کیا ہے، ان سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ ہماری زبان میں شعر و ادب کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ اس تحریک کی پیداوار ہے۔
ترقی پسند مصنفین کے نام سے ہمارے ملک میں جو تحریک 1935 عیسوی میں شروع ہو گئی اس کی خصوصیت نظر میں رکھنے کی ہے۔ یہ پہلی ادبی ہوئی تحریک تھی جس نے نہ صرف پورے ملک کے ادیبوں کو ایک نظریاتی رشتے میں منسلک کرنے کی کوشش کی بلکہ ہندوستان کی دوسری ان باتوں میں بھی اعتماد کا وسیلہ بن گئی۔ ہندوستان میں قومی بیدارگی کی جو لہر اٹھی تھی اس میں بنیادی طور پر یہاں کے سیاسی و اقتصادی حالات کو دریاؤ دود فعل تھا۔ 1905 عیسوی کے انقلاب روس سے ساری دنیا میں عوامی تحریکوں کا وہ ہمارا چھوٹ پڑا اور ایشیا کے محکوم ممالک اپنی گہری نیند سے چونک اٹھے۔ پھر 1933 عیسوی میں جرمنی میں ہٹلر کی سرکردگی میں فاشزم نے سر اٹھایا اور پورے یورپ کو ایک سیاسی بحران اور دوسری جنگ عظیم کے آثار سے پورے مغرب میں جو ہلچل پیدا ہو گئی اس کا اثر مغربی ہندوستانی طلباء پر خاص طور سے پڑا جو یورپ کے یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان طلباء میں سجاد ظہیر بھی تھے جو انگارے کے مصنفین میں سے ہیں۔ ان بیدار اور حساس نوجوانوں کو اس زمانے کی سیاسی مسائل نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ نوجوانوں کے اس گروہ نے آہستہ آہستہ 1935 میں ایک ادبی حلقے کی شکل اختیار کر لی۔ اس حلقے میں سجاد ظہیر کے علاوہ انگریزی زبان کے ادیب اور ناول نگار ملک راج آنند، بنگال کے ادیب ڈاکٹر جیوتی گھوش اور اردو کے ادیب و شاعر محمد دین تاثر شامل۔ اس ایفی حلقے کی شکل بعد میں مستقل تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ 1935 میں سجاد ظہیر ہندوستان آئے اور انہوں نے اپنی اس اسکیم کو عملی جامہ پہنایا۔ آہستہ آہستہ ہر زبان کے ادیب و شاعر نے اس منصوبے کی تائید کی اور ہمت افزائی کی۔ چنانچہ ترقی پسند ادیبوں کا ایک وسیع حلقہ بیان کیا جس میں مولوی راحت، پریم چند اور جوش ملی آبادی جیسے ادیب اور شاعر شامل ہوئے۔ ترقی پسند مصنفین کی تحریک نے 3-4 مہینوں میں اس قدر مقبولیت حاصل کر لی کہ ملک میں ہر طرف سے اس رجحان کی تائید ہونے لگی۔ یہ ہندوستان میں 42 تحریک تھی جس میں نہ صرف اردو کے ادیب شامل تھے بلکہ دوسری زبانوں کے ادیب بھی مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے تھے۔ پریم چند کی حیثیت ہماری زبان کے ایک بلند پایہ اور مستند ادیب کی تھی، اس لیے ان کی رہنمائی سے نوجوانوں کو ایک روشنی ملی اور اس تحریک کے اصول واضح طور پر سامنے آئے۔ اپنے خطبہ کے آخر میں پریم چند کے الفاظ یہ تھے: ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تقرری آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہے، تعمیر کی روح ہی زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہے، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔ کچھ عرصے میں ترقی پسند ادیبوں کی اس تحریک کو ہندوستان کی تمام زبانوں میں جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ ٹیگور، اقبال، پریم چند، عبدالحق، جواہر لال نہرو اور جے پرکاش نارائن جیسے ادیبوں اور سیاست دانوں نے اس تحریک کے مقصد کو لبیک کہا اور ہر طرح ان کی ہمت افزائی کی۔ ملک کے نوجوان اس درد بیان سے متاثر ہو رہے تھے اور ان کی تحریک میں ایک نیا منشور جنم لے رہا تھا۔ بہت سے رسالے ہفتہ وار ترقی پسند تحریک کے ترجمان بن گئے۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد ترقی پسند ادیبوں کا اپنا رسالہ نیا ادب جاری ہوا جس میں سردار جعفری اور مجاز نے کام کرنا شروع کیا اور تمام زبانوں کے اوپیوں کے لافن پارے
کے فن پارے اس میں شائع ہوئے جو ترقی پسند تحریک کے بعض پہلوؤں کی وضاحت کرتے تھے۔ اس تحریک نے یوں تو تمام ہوئے اختلاف کو متاثر کیا، لیکن افسانہ شاعری اور تنقید کو خاص طور سے متاثر کیا۔ ترقی پسند افسانے کی روایت براہ راست پریم چند کی حقیقت نگاری سے جڑی ہوئی ہے۔ پریم چند نے سب سے پہلے اردو افسانے کو زندگی کی حقیقتوں سے براہ راست روشناس کرایا اور اسے قومی جذبات، ذہنی کشمکش اور ثابت تبدیلیوں کا ترجمان بنایا۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں سب سے زیادہ قدر و آمد شخصیت کرشن چندر کی ہے۔ انہوں نے سانجھ کے ستارے ہوئے طبقات کے مسائل بڑے عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ زندگی کے موڑ پر نظارے ٹوٹے ہوئے تارے بناتے آگے وغیرہ ان کے افسانوں کے قبل و کرم مجموعے ہیں۔ اور دوسرا ہے راجندر کی جگہ در رہ گیا۔ راجندر سنگھ بیدی کا کاشتکار ترقی پسند افسانہ نگاروں کی صف اول میں ہوتا ہے۔ انہوں نے انسانی دکھوں، پریشانیوں اور محرومیوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ترقی پسند تحریک نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اردو زبان کے جس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ادبی تنقید ہے۔ اس تحریک کی بدولت اردو تنقید کو ایک نیا ذہن، نیا مزاج اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا ہے جو ترقی پسند تحریک کا مرہون منت ہے۔ اس تحریک نے یوں تو تمام ادبی اصناف کو متاثر کیا، لیکن افسانہ، شاعری اور تنقید کو خاص طور سے متاثر کیا۔ ترقی پسند افسانے کی روایت براہ راست پریم چند کی حقیقت نگاری سے جڑی ہے۔ پریم چند سب سے پہلے اردو افسانے کو زندگی کی حقیقتوں سے براہ راست روشناس کرایا اور اسے قومی جذبات، ذہنی کشمکش اور سماجی تبدیلیوں کا ترجمان بنایا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو ڈرامے لکھے گئے ان میں سب سے پہلے سجاد ظہیر کا ڈرامہ پیار سے بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ رشید جہاں کا جو تم نے بھی ڈرامے لکھے۔ عورت اور امیر کا ملتان سے زیادہ کامیاب ڈرامے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کنہیا لال کپور کے مضامین کا پہلا مجموعہ سنگ و خشت کے نام سے شائع ہوا ہے۔ کرشن چندر نے ہوائی قلعے کے نام سے مضامین کا مجموعہ شائع کیا۔ اسی طرح ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو ادب نے بہت ترقی کی اور خاص کر نثری ادب کو چار چاند لگا دیے۔ اس کو ٹائپ کرنے میں بہت ہی کم وقت ملا تھا، اس لیے اس میں بہت ہی زیادہ کریکشن میں نے پائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے کا مجھے وقت نہیں مل پایا تھا کیونکہ میری کوشش رہتی ہے میں آپ تک جلد سے جلد سارا کنٹینٹ، آپ کے ایگزام بہت نزدیک ہیں، جلد سے جلد سارے کنٹینٹ آپ تک پہنچا سکوں، اس لیے اس میں کافی کریکشنز رہے ہیں۔ یہ بات میں اب دیکھ پا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار میں راتوں کو جاگ کر آپ کے لیے اچھا کنٹینٹ، بہتر کنٹینٹ تیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے آخری کے 2 سوال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 18، افسانہ سکون کی نیند کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے، ٹھیک ہے۔ افسانہ سکون کی نیند کا خلاصہ والا ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں، آپ چاہے تو وہاں سے بھی خلاصہ دیکھ سکتے ہیں، پھر بھی یہاں پڑھ دیتا ہوں میں۔ اقبال مجید کے اس افسانے کا عنوان سکون کی نیند ہے، جس میں کہانی کا آغاز داستان گوئی کی صورت میں سنائے گئے ایک قصے سے ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایسے ملک کی ہے جس کا نام ہوا تھا۔ یہاں رہنے والے باسیوں کی تمام ضرورتیں ہواؤں کے ذریعے پوری ہو جاتی تھی۔ اسی ملک کے محل میں ایک سرنگ تھی جس میں آگ، پانی، مٹی اور ہوا ایک ساتھ قید تھے۔ یہ عناصر ملک ہوا کے باسیوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہ تھے۔ اس ملک کے بادشاہ نے اپنی موت کے وقت شہزادے کو وصیت کی تھی کہ وہ کبھی اس سرنگ کو نہ کھولے، مگر بادشاہ کی وفات کے بعد شہزادے کے دل میں اس سرنگ کا راز جاننے کی خواہش جاگی۔ اس نے بے چین ہو کر سرنگ کا تالا کھول دیا۔ سرنگ کی دوسری جانب ایک نئی دنیا آباد تھی جہاں 2 طرح کے انسان بستے تھے، ایک وہ جو جی رہے تھے اور دوسرے جو جیتے جی مر رہے تھے۔ اس سب کی وجہ یہ تھی کہ اس دیش میں ضرورت میں ہواؤں کے بجائے پیسے سے پوری ہوتی تھی، اور اس ملک میں وہی رہ سکتا تھا جس کے پاس وافر پیسہ تھا۔
शहजादे ने यह हाल देखकर हवाओं की देवी को बुलाया और उस मुल्क की परेशानी बयान की और सबको पैसे से मालामाल करने का हुक्म दिया। दूसरे उस मुल्क के तमाम लोग जब सोकर उठते तो उनके तकियों तले 2 लाख रुपए होते। पहल तो उन नोटों को नकली समझा गया, बाद में सरकार के ऐलान पर सब नोट असली करार दिए गए। अब उस मुल्क में अमीर तर होता गया, गरीब लोग अमीर होते गए, तो अमीरों को अपने कारखाने के लिए मजदूर मुयसर होना बंद हो गए। चुनाचे मुल्क के बड़े बड़े इंजीनियर वगैरह कौड़ी के हिसाब हो गए। मुल्क की ज़रूरियात के लिए तिजारत के नाम पर दीगर मुल्कों से सामान मंगवाया जाने लगा जो बेहद ज़्यादा महंगा था। जो हद से ज़्यादा महंगा था, उससे हुकूमत बौखला गई। मुल्क के किसान अपनी दौलत बाहर के बैंकों में जमा करने लगे और फसल उगाने को तौहीन समझने लगे। ये हालात देखकर हुकूमत ने आला दिमागों को यकजा करके मसाइल का हल निकालने की कोशिश की। काफ़ी कोशिशों और तहकीक के बाद पता चला कि तकिए के नीचे पैसे इसी सूरत में पाए जाते हैं जब लोग नींद लेकर उठते हैं। ये देखकर हुकूमत ने साइंसदानों के सामने ये मसला रखा और उसका हल ये निकाला कि मुल्क में दौलत की इस बेहुदा तकसीम को ख़त्म किया जाए ताकि लोग पैसा कमाने की जानिब माइल हों। बाअसर हुकूमत ने एक ऐसी दवा ईजाद करवाई जिसको इंजेक्शन के ज़रिए शहरियों को लगाया जाने लगा। दवा के असर से मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी ने रातों को सोना छोड़ दिया। कुछ दिनों में मुल्क कंगाल हो गया। साइंसदानों की मदद से जब हुकूमत ने मुफलिस लोगों का एक बड़ा तबका तैयार कर लिया तो अपनी कामयाबी पर वो बेहद खुश हुए। ऐवान हुकूमती अलबत्ता इंजेक्शन से आवाम को गरीब बनाने लगा और ख़ुद ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगे। कुछ दिनों बाद उन अमीरों पर इंकशाफ हुआ कि जिन लोगों को इंजेक्शन लगाए गए हैं उनके खून में अपने असरात पैदा कर दिए हैं कि वो अगर किसी को काट लें तो वो इंसान बिना तड़पे ख़त्म हो सकता है। ये सुनकर अमीर तबका बहुत परेशान हुआ। वो भी उस मौत से बचने के लिए ख़ुद को भी उस दवा का इंजेक्शन लगाने पर मजबूर हो गए। बरसों बाद जब शहज़ादा मुल्क से गुज़रा तो यहाँ के बासी अपना सब कुछ देकर बदले में चंद पलों की सुकून की नींद सोने के लिए तरस रहे थे। यूं अफसाना निगार ने बहुत खूबसूरती से बेपनाह दौलत के अंजाम को पेश किया है। आइए आज का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 19। दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरां के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। शेर की तशरीह आसान ज़बान में करें। सबसे पहले क्या करेंगे? सियाक व सबाक। ये शेर निसाब में शामिल गज़ल से लिया गया है जिसके शायर जान निसार अख्तर हैं। इस शेर में शायर ने दिल की गमों के दौरान की कैफियत बयान की है। अब तशरीह कैसे करेंगे? तशरीह बहुत ज़्यादा डिटेल में आप कर सकते हैं, जितना बड़ा आप लिख सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में इसका मतलब बताने की कोशिश की है। समझाने के लिए मैंने पहले चैप्टर का वीडियो पढ़ाया था, आप उससे जाकर पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात पता लगेगी। तशरीह इस शेर में अख्तर फरमाते हैं कि गमे दौरां के बास हमारे दिल का ये हाल हो गया है कि इसमें किसी तरह की तड़प और जान बाकी नहीं रही। मोहब्बत की नाकामी ने हमारे दिल को पूरी तरह तोड़ दिया गया है और हमारी हैसियत चट्टानों के नीचे दबी एक लाश की तरह हो गई है। लेकिन अब दिल किसी काम का नहीं रहा। इसमें शायर ने गमज़दा दिल को लाश से तशबीह दी है। इस तरह आपका आज का पेपर क्या होता है? कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोगों से हमेशा की तरह सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे, मुझ में भी हौसला मिलता रहे कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो मैं और वीडियो आपके लिए बेहतर से बेहतर बना सकूँ ताकि आप एग्ज़ाम की बहुत बेहतर से बेहतर उर्दू की तैयारी कर सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।